مدھیہ پردیش کی تاریخ کا ایک پوشیدہ راز۔ یہاں اسلام کی کرنیں اس دور میں پہنچ گئی تھیں جب نہ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا اجمیر مقدس میں ورود و مسعود ہوا تھا اور نہ ہی شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ یہاں کی اسلامی تاریخ بے حد دلچسپ ہے، مگر اس بات پر زمانہ نے گرد کی موٹی تہیں جما دی ہیں جس کے سبب دنیائے مسلم بھوج کی تاریخ سے بے خبر ہے۔ آئندہ سطر میں ہم تاریخ کے اس پوشیدہ صفحے کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ دھار کا اسلامی پس منظر۔ محمد بن قاسم نے 93 ہجری مطابق 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد والی سندھ جنید بن عبد الرحمن نے حبیب بن مرہ کی قیادت میں ایک دستہ مالوا کی طرف بھیجا جو مشہور تاریخی شہر اجین پہنچا اور صلح و فتح کے بعد واپس گیا۔ فتوح البلدان اسے پہلا اسلامی لشکر کہا جا سکتا ہے جس نے اس خطے پر حملہ کیا تھا۔ اسی حملے نے اس علاقے کو پہلی بار اسلام اور مسلمانوں سے واقف کرایا۔ قیاس ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کا یہاں بسنا شروع ہو گیا تھا اور ان کے اثر میں آ کر مقامی لوگ بھی مسلمان ہونے لگے تھے، کیونکہ جب مشہور سیاح و مورخ علامہ مسعودی کی 306 ہجری مطابق 917 عیسوی میں مالوا آمد ہوئی تو یہاں مسلمانوں کی آبادی موجود تھی اور انہیں نہ صرف عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بلکہ ان کے وجود کو باعث برکت بھی جانا جاتا تھا۔ اس کا ذکر مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں بھی کیا ہے۔ مسعودی کی سیاحت کے کچھ عرصہ بعد 40 مردان حق کا قافلہ مالوا کے علاقے میں رات کے وقت فروکش ہوا اور جب صبح کی نماز کے لیے مؤذن نے اذان کہی تو چاروں طرف سے مقامی لوگ ٹوٹ پڑے اور انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد 441 ہجری میں مشہور صوفی حضرت عبداللہ چنگال رحمۃ اللہ علیہ دھارا نگر میں تشریف لائے اور اس خطے میں اسلام کی اشاعت کا کام کیا۔ سلطان سید سماہوم مصری نے اس کے کچھ سال بعد مالوا پر حملہ کیا اور راجہ رام دیو کو شکست دے کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے تقریباً 70 سال تک یہاں حکومت کی۔ پھر چوہان خاندان کی حکمرانی ہوئی جو سلطان غزنوی کے حملے تک قائم رہی۔ غزنوی کی فتح کے بعد کئی مسلمان بادشاہوں نے یکے بعد دیگرے یہاں حکومت کی۔ آخر کار راجہ جیت مل چوہان نے حکومت حاصل کی اور اس کے خاندان میں حکومت چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک افغان مسلمان نے راجہ بیر سین کو قتل کر کے تخت حاصل کر لیا اور جلال الدین کا لقب اختیار کر کے حکومت کرنے لگا۔ راجہ بیر سین کے خاندان کے ایک فرد نے حملہ کر کے یہاں کے بادشاہ سلطان اعظم شاہ کو قتل کیا اور یہاں کا راجہ بن گیا۔ پھر راجہ سکت سنگھ کے عہد میں ایک دکھنی شخص نے حملہ آور ہو کر یہاں کے تخت پر قبضہ جما لیا، یہاں تک کہ سلطان شہاب الدین غوری کا حملہ ہوا اور حکومت اس کے قبضے میں چلی گئی۔ تاریخ مالوا سیر المتاخرین ہندوستان اسلام کے سائے میں۔ راجہ بھوج اور اس کے درباریوں کا قبول اسلام۔ بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کے جس کام کی ابتدا صحابہ اور تابعین نے کی تھی اسے آگے بڑھانے کا کام صوفیہ نے کیا۔ بادشاہوں نے ملک فتح کیے مگر صوفیہ نے دلوں کی مملکت پر فتح کے پرچم لہرائے۔ مالوا کے خطے میں بھی اسلام کی اشاعت کا کام انہی با اخلاص صوفیہ کے ذریعے ہوا۔ اس بات کا اعتراف ہر دور کے اہل علم نے کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جس صوفی کی آمد کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت عبداللہ چنگال ہیں، جن کے ہاتھ پر مالوا کے راجہ بھوج دوم اور اس کے درباریوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حالانکہ ان کی آمد سے قبل یہاں 40 داعیان اسلام کی آمد کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں یہاں کے لوگوں نے انتہائی سفاکی سے قتل کر دیا تھا۔ خطہ دھار، مالوا،
موجودہ مدھیہ پردیش کے راجہ بھوج کے قبول اسلام کا تذکرہ تاریخی کتابوں میں ہے۔ اس نے اپنے عہد کے ایک صوفی حضرت عبداللہ چنگال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اس خطے کی خصوصیت رہی ہے کہ یہاں حضرت عبداللہ چنگال کے قدم بہت پہلے آ گئے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اجمیر میں ورود و مسعود اس کے لگ بھگ 125 سال بعد ہوا، یعنی جب مسلم حملہ آوروں کے قدم یہاں نہ پہنچے تھے تب صوفیہ پہنچ چکے تھے اور پیغام توحید کی اشاعت کا کام شروع کر دیا تھا۔ آپ کی تبلیغ کے سبب راجہ بھوج دوم نے اسلام کے دامن میں پناہ لی اور اس کی بیوی رانی لیلاوتی و وزیر اعظم بدھی ساگر نے اسلام قبول کیا۔ ساتھ ہی راجہ کے درباریوں نے بھی اس کی تقلید کی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہاں شاہ عبداللہ چنگال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس ہی راجہ بھوج اور اس کی رانی نیز وزیر اعظم کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہاں ان 40 شہدائے اسلام کی قبریں بھی ہیں جو شرکستان میں توحید کا اجالا پھیلانے کی کوشش میں شہید ہوئے تھے۔ راجہ بھوج نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبداللہ رکھا تھا اور اسلامی علوم حاصل کیے۔ نیز حضرت عبداللہ چنگال سے تصوف طریقت کے رموز سیکھ کر خود بھی روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ تاریخ مالوہ کے مطابق راجہ بھوج کا عہد حکومت 1018 عیسوی تا 1060 عیسوی رہا ہے۔ تاریخی تعمیرات: دلی کے سلطان علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور نے 1305 عیسوی میں مالوہ کے اس علاقے کو فتح کیا اور اس نے فتح کی یادگار کے طور پر 2 تعمیرات کرائی، جن میں ایک جامع مسجد مولانا کمال الدین تھی اور دوسری یادگار شاہ عبداللہ چنگال کا مقبرہ تھا۔ بعد میں جب یہ علاقہ خود مختار ہو گیا تو سلطان ناصر الدین محمود خلجی یہاں کا بادشاہ ہوا اور اس نے 1455 عیسوی میں ان عمارتوں کو اثر نو تعمیر کرایا اور دروازے پر 42 اشعار پر مشتمل کتبہ لگوایا۔ ان اشعار کو نظم کرنے والے شاعر کا نام محمود ناظم ہے۔ یہ کتبہ تاریخ کے کئی سربستہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ ان اشعار میں ذکر ہے کہ بادشاہ مالوہ محمود خلجی نے قبر کے پاس کے کھلے میدان کو مقبرے کی عمارت میں شامل کر کے یہاں ایک وسیع گنبد بنوا دیا۔ احاطے کے شمالی رخ پر چند گنبد اور حجرے بنوا دیے اور ساتھ ہی لنگر خانہ بھی تعمیر کرایا تاکہ یہاں آنے والے یکسوئی کے ساتھ عبادت و ریاضت کر سکیں اور مسافر آرام کر سکیں۔ مزار پر کندہ اشعار ہندوستان اسلام کے سائے میں کے مصنف نے تاج الاقبال اور جمال کمال کے حوالے سے نقل کیے ہیں۔ راجہ بھوج کے قبول اسلام کی روایت کو تمام مورخین تسلیم کرتے ہیں۔ اسے آخری دور کے ہندو مورخین بھی صحیح مانتے ہیں۔ دھار کا راج کا اتہاس اور راجستھان کھنڈائے میں بھی راجہ کے قبول اسلام کی بات کو درست مانا گیا ہے۔ تاریخ مالوہ کے مطابق حضرت عبداللہ چنگال رحمۃ اللہ علیہ مہاراجہ بھوج کے دور میں دھار نگر آئے اور قلعہ کے دروازے پر آ کر اترے۔ راجہ نے قبول اسلام کے بعد آپ کا مکان اپنے قلعے کے روبرو بنوایا اور انتقال کے بعد آپ وہیں دفن کیے گئے۔ گویا آپ کی قبر جس مقام پر ہے وہاں کبھی راجہ کا قلعہ ہوا کرتا تھا، مگر علاؤ الدین خلجی کے دور حکومت تک اس قلعے کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اس کے بعد یہاں آپ کی درگاہ تعمیر کی گئی۔ مسجد کمال مولانا کا تنازع: آج کل مسجد بھوج شالہ کا تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جامع مسجد کمال مولانا اصل میں سرسوتی مندر ہے۔ یہ بات تاریخی شواہد سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ وہی مسجد ہے جسے علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور نے تعمیر کرایا تھا۔ جہاں تک مسجد کی دیوار میں بعض مورتیوں کے ہونے کی بات ہے تو تاریخ کا ایک معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ عہد قدیم میں پرانے مکانات کے ملبوں اور باقیات سے عمارتیں تعمیر کی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں بھی اس قسم کے ملبوں اور تعمیراتی ساز و سامان کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ ممکن ہے کسی محل کا ملبہ اس میں استعمال ہوا ہو، کیونکہ محلوں کی دیواروں میں مورتیوں کی شبیہیں عام طور پر ہوتی تھیں۔ یہاں مندر ہونے کی بات سب سے پہلے انگریزی عہد حکومت میں شروع کی گئی، جو آج ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ خدا نخواستہ پھر کوئی بابری مسجد جیسا مسئلہ کھڑا ہو، اس سے پہلے ہی تاریخی غلط فہمیوں کو دور کر دینا چاہیے۔